बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना मेरे रब मेहरबान के नाम और करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती आरा से मुझे नवाजते रहिए ताकि मैं अपने सफ़र को खूब से खूब तर बना सकूँ। नाजरीन, ग्रेटर इकबाल पार्क का सानहा एक बड़ा वाक़या था पाकिस्तान की तारीख़ में जो यौम आज़ादी को पेश आया। उस पर बड़ी लेदे हुई, बड़ी बातें हुई। उससे भी बड़ी एक क़यामत बपा होती है लाहौर में। उसी शहर में एक माँ बेटी जो बिहाड़ी से चल के लाहौर आती हैं, एक रिक्शा ड्राइवर के हत्थे चढ़ती हैं जो उनको अपने साथी समेत वीराने में ले जाकर पामाल कर देता है। और इस वाक़े का हर पहलू इंतहाई दर्दनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई शर्मनाक भी है और अलमनाक भी है। ग्रेटर इकबाल पार्क, उसमें तो चलें ये था कि टिकटॉकर थी लड़की, उस पर यह भी इल्ज़ाम आया कि उसने ख़ुद बुलवा रखे थे अपने फॉलोअर्स को। लेकिन नाज़रीन, ये माँ बेटियाँ जो बिहाड़ी से चल के लाहौर आई हैं अपने अजीज़ों से मिलने, इनका कसूर क्या था? इन्होंने तो किसी को बुलाया नहीं, इन्होंने तो किसी को दावत नहीं दी, किसी मजमे में नहीं गई, किसी हजूम में नहीं गई। ये तो मोटरवे से भी बड़ा सानहा पेश आ गया। मोटरवे के सानहे में एक खातून जो थी, सफ़र के दौरान उनके बच्चों के सामने उनको पामाल किया गया। और नाजरीन, ये जो लाहौर का वाक़या है चूंक का, ठोकर न्याज़ बेग, इसमें तो माँ बेटी को एक दूसरे के सामने ताराज किया गया, नोचा गया। पहले मैं आपको पूरा वाक़या बता दूं, फिर इस पे आगे चल के बात करते हैं। बिहाड़ी से दो ख़वातीन, जिनमें एक माँ और एक बेटी थी, ये अपनी हमशीरा से मिलने के लिए लाहौर आती हैं। ये शाम को बिहाड़ी से चली, रवाना हुई और ताहीर हो गई और ये 10 सवा 10 बजे पहुंचती हैं ठोकर न्याज़ बेग। बस से उतरी, लाहौर से ज़्यादा वाक़फियत नहीं थी। इनका कहना है कि हम दूसरी मरतबा लाहौर आए। वहाँ से रिक्शा जो खड़ा था उस वक्त ठोकर पे, उससे बात की कि हमने सदर जाना है। रेट वगैरह तय हुआ, ये रिक्शे में सवार हुई तो रिक्शा ड्राइवर ने ये कहकर अपना एक साथी भी साथ बिठा लिया कि वापसी पे मुझे अकेले आना होगा, रास्ता ऐसा है, तो इसलिए मैं अपना बंदा साथ लेके जा रहा हूँ। उसकी नीयत ख़राब हो चुकी थी। माँ बेटी को तन्हा देखकर, अकेले देखकर उसने ठोकर न्याज़ बेग से सदर आना था। रास्ते में उसने LDA के पास रिक्शे का रुख मोड़ दिया एक वीराने की तरफ। वहाँ ले जाकर उसने अपने साथी समेत माँ और बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया। नाज़रीन, ज़रा चश्मे तसव्वुर में लाएं कि रात का वक्त, अजनबी शहर, माँ बेटियाँ बेबस, तन्हा, मजबूर, और पहले जो मरकज़ी किरदार है, मरकज़ी मुल्ज़िम है, रिक्शा ड्राइवर, उसका नाम उमर फ़ारूक है, पाक पतन का रिहायशी है और बरादरी है इसकी मुस्लिम शेर। इसने पहले माँ को तार तार किया, फिर बेटी की इज़्ज़त नोची। इसका साथी जो था उसने फिर बाद में माँ की इज़्ज़त बर्बाद की और फिर बेटी की जाने पड़े। माँ वास्ते देती है, हाथ जोड़ती है, फरियाद करती है, पाँव पकड़ती है, वास्ते देती है कि खुदारा मेरी बेटी की इज़्ज़त बर्बाद न करो। वो हाफ़िज़ कुरान है, वो यतीम बच्ची है। तरस नहीं आता है परिंदों को, वैश्यों को, जानवरों को। उधर बेटी की हालत मुलाहिज़ा करें, अपनी इज़्ज़त लुट रही है, बर्बाद हो रही है। वो माँ के लिए वास्ते देती है, कहती है खुदारा ना करो, मेरी माँ दिल की मरीज़ा है, उसके साथ ज़्यादती ना करो। जी नाज़रीन, मैं क्या कहूँ, मेरा मुल्क पाकिस्तान, सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसका दारुल खिलाफा लाहौर, वो लाहौर जो दाता की नगरी है, वो लाहौर जिसको ज़िंदा दिलों का शहर कहा जाता है, आज उस शहर पे किस आसेब का साया है कि आए रोज़ उसके गली कूचों में ख़वातीन, बच्चे, बच्चियाँ पामाल होते हैं, उनकी इज़्ज़तें बर्बाद होती हैं। माँ फरियाद कर रही है, बेटी को कुछ ना कहो, उसकी इज़्ज़त बर्बाद मत करो ज़ालिमो, हाफ़िज़े कुरान है बेटी, ख्याल कर लो, खुदा का वास्ता है यतीम बेटी। बेटी वास्ते देती है, बिलकती है, रोती है, अपना दुपट्टा पाँव में फेंक के कहती है खुदारा मेरी माँ की इज़्ज़त बर्बाद ना करो, दिल की मरीज़ है, मर जाए। टस से मस नहीं होते दरिंदे वहशी, ज़रा पसीजते नहीं।
شومی قسمت، وگرنہ نہ جانے کیا ہوتا، پوری رات یہ وحشیانہ رقص بغیرتی کا، درندگی کا جاری رہتا. شومی قسمت ان ملزمان کی اور خوش قسمتی ماں بیٹی کی کہ وہاں سے ایک شہری عباس کا گزر ہوتا ہے جو عینی شاہد ہے، جس نے بتایا کہ اس نے LDA میں ٹھیکہ لے رکھا ہے، باؤنڈری وال تعمیر کروا رہا تھا. رات کے 11 بجے وہ سگریٹ لینے کے لیے نزدیکی چوک میں جاتا ہے. واپسی پہ گاڑی اندازے سے غلط جگہ سے موڑنے پر اس کو نظر پڑتی ہے، گاڑی کی ہیڈ لائٹس رکشے پر پڑتی ہیں. ویرانے میں رات کے وقت رکشہ کھڑا، وہ گاڑی سے باہر نکلتا ہے، اپنے ساتھیوں کو پکارتا ہے کیونکہ اس کے پاس موبائل نہیں، آوازیں دیتا ہے کہ یہاں ڈکیتی ہو رہی ہے. گاڑی کی لائٹس دیکھ کر ملزمان بھاگتے ہیں. ماں بیٹیوں کو جو ہی روشنی کی کرن نظر آتی ہے وہ لپکتی ہیں، دیوانہ وار بھاگتی ہیں عباس کی جانب، گاڑی کی جانب. عباس نے ان کی کیا حالت دیکھی کہ نیم برہنہ حالت میں ماں بیٹیاں ننگے پاؤں، سر پہ کوئی چادر نہیں، دوڑتی چلی آ رہی ہیں اور واسطے دے رہی ہیں ہمیں بچا لو. عباس کے شور مچانے پر قریبی کوئی مسجد تھی، وہاں سے 3-4 لوگ آتے ہیں، پولیس کو فون کرتے ہیں، ماں بیٹیوں کو دلاسا دیتے ہیں، سنبھالتے ہیں، مدرسے مسجد میں لے جاتے ہیں. پولیس 10-15 منٹ میں پہنچتی ہے. جائے واردات سے ویرانے میں جو گڑھا تھا ایک، وہاں سے ماں بیٹی کی نوچی ہوئی چادریں، ان کا لباس، ان کے دوپٹے، ان کے جوتے، ان کے پرس برآمد کرتی ہیں. FIR درج ہوتی ہے ماں بیٹی کے بیان پر، اور یہاں شاباش ضرور بنتی ہے تھانہ چونگ کے عملے کو، پولیس انتظامیہ کو، کہ انہوں نے بہت کم وقت میں CCTV فوٹیجز لے کر علاقے کی جیو فینسنگ کروا کے تمام جدید آلات جو ہیں ان کو بروئے کار لا کر وحشی مجرم پہلے ایک اور پھر اس کے ساتھی کو بھی گرفتار کر لیا. ناظرین، پولیس کے مطابق یہ ملزم جو مرکزی ہے عمر فاروق، یہ پاک پتن کا رہائشی ہے. اس کا ساتھی منصب نامی درندہ بھی پاک پتن کے علاقے کا ہے. یہ دونوں لاہور میں رکشہ چلاتے ہیں. ناظرین، میری بات ہوئی جب SHO تھانہ چونگ خدا بخش صاحب سے، انہوں نے تفصیل بتائی کہ یہ دونوں ملزمان جو ہیں لوفر، لفنگے، لچے، آوارہ، ان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں لاہور میں. ان کے پاس کوئی کمرہ، کوئی فلیٹ نہیں ہے. یہ راتیں اپنی رکشے میں ہی گزار لیتے ہیں، جہاں رات ہوئی رکشہ کھڑا کر کے اس میں سو گئے. اور یہ اپنے موبائل وغیرہ چارج کرتے ہیں. نزدیکی ان کے جو اس علاقے میں کوئی بینک ہوتے ہیں ان کے گارڈز کو کہہ کر کہ جی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو ہمارا موبائل چارج کر دو، اور یہی وجہ بنی ان کو گرفتار کروانے میں مدد ملی. ناظرین، میں نے SHO صاحب سے سوال کیا کہ جب آپ نے ملزمان پکڑ لیے اور بیان بھی ریکارڈ ہو گئے تو کیا آپ نے ان جانوروں کے چہروں پر کوئی رمق دیکھی پچھتاوے کی، ملال کی؟ خدا بخش صاحب کا کہنا تھا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، یہ ساری باتیں انسانوں سے توقع کی جاتی ہیں. یہ وحشی درندے ذرہ برابر ان کو اپنے کیے پر کوئی ملال نہیں تھا. انہوں نے کہا ہاں وہ روتی رہی ہیں، ہاں انہوں نے واسطے بھی ڈالے تھے، انہوں نے ہمیں اپنے گھر کی ماں بیٹیوں کے واسطے بھی دیے تھے، اللہ رسول کے واسطے بھی دیے تھے، ہمیں کوئی اثر نہیں. اس وقت ہمارے سر کے اوپر شیطان سوار تھا. ناظرین، سوال یہ ہے، وہ بنیادی سوال ہے کہ وہاڑی سے چل کر آنے والی ایک ماں بیٹی لاہور جیسے شہر میں پامال ہوتے ہیں، چونگ جہاں پر سینٹر بھی ہیں پولیس کے. سوال یہ ہے کہ آج ہم کیوں یاد کرتے ہیں خلفائے راشدین کو کہ جن کے زمانوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ سنا سے لے کر یمن تک اکیلی عورت ہاتھ میں زیور اچھالتی بھی جائے تو کسی کی جرت نہ ہو کہ اس کی جانب میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ لے. لیکن آج نہ ہماری کوئی شاہراہ محفوظ ہے، نہ ہمارا کوئی پارک محفوظ ہے، نہ ہمارے گلی کوچے محفوظ ہیں. حاکم وقت کیا کل حشر کو جواب دے سکے گا ان ماں بیٹی کی لٹی عصمتوں کا؟ کیا IG پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم اور سارے حکمران کل حشر کو جواب دے سکیں گے ان ماں بیٹیوں کو؟ جب اللہ رب العزت کے دربار میں یہ ماں بیٹیاں سوال کریں گے کہ ہاں کون تھا رکھوالا ہماری عزتوں کا، کس نے ہمارے سروں پر عزتوں کی چادر رکھنا تھا؟ کاش کہ اب ایسا ہو کہ پولیس، انتظامیہ، عدالتیں مل کر ایسا نظام وضع کر لیں کہ آئندہ کوئی ماں بیٹی وہاڑی سے چل کر لاہور، اسلام آباد، کراچی، پنڈی، گجرات، کھاریاں آئے تو کسی درندے کو اتنی جرت نہ ہو کہ وہ ان کو پامال کر سکے.
لیکن میری خوش فہمی ہے کہاں بنے گا ایسا نظام کہ جہاں ایسے درندوں کے خلاف کیس بڑے کمزور بنائے جاتے ہیں، جہاں عدالتیں ان کو ضمانتیں دے دیتی ہیں، عدالتوں سے ان کو ریلیف مل جاتے ہیں۔ اور یہاں ضرور سیکنڈ کروں گا کہ ایسے درندوں کی سزا جتنی آپ تجویز کریں کم ہے۔ ان کے تو بوٹیاں کر کے ان کی کتوں کے آگے ڈالنے چاہیے، ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے، ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کسی عورت، کسی دوشیزہ کی آبرو لوٹنا جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کسی کو گولی مار دیں، آپ کسی کا گلا کاٹ ڈالیں تو وہ ایک بات کی تکلیف ہے، لیکن جب کسی خاتون سے، کسی عفت مآب دوشیزہ سے، کسی لڑکی سے جب آپ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع، اس کی آبرو، اس کی عصمت، اس کی عزت چھین لیتے ہیں، اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے کیا جواز رہتا ہے؟ وہ روز جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لٹنے کا منظر لائے گی، وہ روز مرے گی، روز جیے گی، روز مرے گی۔ تو کیا ہم اس خوش فہمی میں رہیں کہ کوئی فول پروف نظام بن جائے گا کہ ایسی عزتیں پامال نہ ہوں؟ اور یہ رکشہ ڈرائیور، معذرت کے ساتھ آپ ایک سروے کر لیں، اکثریت ان کی جرائم پیشہ نکلے گی۔ یہ ایسی تمام سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اکثر ایسی وارداتیں ہیں کہ یہ رات کے وقت یا کسی بھی سواری کا، خاص طور پر خاتون کا اور بچوں کا اکیلے دیکھ کر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی ہوس کی آگ بجھاتے ہیں۔ تو کیا لاہور پولیس کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ ہے کہ یہ رکشہ ڈرائیور لاہور کی سڑکوں پر جو دوڑتے پھرتے ہیں کہاں سے آئے، کتنے ہیں، کیسے ہیں، ان کا کسی تھانے میں کوئی ریکارڈ ہے؟ اللہ کرے۔ لیکن آج جمعہ ہے اور یقین کریں کہ میرا دل چھلنی ہے، میرے الفاظ، میرا دل، میرا دماغ ساتھ نہیں دیتا کہ میں کیا بات کروں کہ لاہور میں گریٹر اقبال سے بڑھ کر ایک ایسی ہولناک واردات پیش آ گئی جو ہم سب کے منہ پر زناٹے دار تمانچہ ہے۔ اور وہ کہاں ہیں آج انسانیت کے دعوے دار اقرار اور شامی؟ آج وہ کیوں نہیں آئے ان ماں بیٹیوں کے پاس؟ ان کے سروں پر انہوں نے ہاتھ رکھ کر ان کو قوم کی بیٹی اور ماں کیوں قرار نہیں دیا؟ یہ سوال ہے، اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آئندہ بھی میں آپ کے پاس ایسے ہی جو قوم کے المیے ہیں اور درد ہیں وہ لے کر آتا رہوں۔ بہت شکریہ۔